السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس۔ نہیں وہ کھڑے ہوتے مگر اس شخص کی طرح کہ جن کو شیطان نے چھو کر گرا دیا ہو۔ کھڑے ہونے سے مراد دو اقوال ہے۔ ایک قول کہ وہ قبروں سے جب نکلیں گے قیامت کے لیے تو وہ یوں اٹھیں گے اپنی قبروں سے جس طرح کسی بندے کو پاگل پن جنون کی وجہ سے شیطان نے دورہ ڈالا ہو، اور وہ دورے سے جیسے اٹھتا ہے اور وہ ایسے گرتا گرتا پھر اس کو کوئی ہوش اور سمجھ نہیں ہوتی، یہ کیفیت۔ کیونکہ انسان کو جو دورہ پڑتا ہے عمومی طور پر جو مرگی کا دورہ ہوتا ہے، یہ بعض دفعہ تو اعصاب اور پٹھوں کے کھنچاؤ کی وجہ سے ہوتا ہے، یہ طبی مسئلہ ہوتا ہے، اور بعض دفعہ یہ پرابلم نہیں ہوتی بلکہ بعض دفعہ وہ جناتی اور شیطانی مسئلہ ہوتا ہے۔ زاد المعاد کے اندر امام ابن القیم رحمہ اللہ نے اس کی دو قسمیں لکھی ہیں، کیونکہ وہ طب کو بھی سمجھتے تھے، اور طب نبوی بھی ابن القیم رحمہ اللہ کی کتاب ہے۔ تو بعض دفعہ یہ پٹھوں کی کمزوری کھچاؤ کی وجہ سے ہوتا ہے، اعصابی کمزوری کی وجہ سے، اور بعض دفعہ یہ شیطانی اثرات کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو جو شیطانی اثرات کی وجہ سے ہوتا ہے اس بندے کو دیکھو کہ جیسے وہ اٹھتا ہے، جیسے وہ بیچارے کی کیفیت ہوتی ہے دورہ پڑنے کے بعد، سود والا قیامت کے دن قبر سے ایسے نکلے گا۔ اور دوسرا اس کا معنی اہل علم نے یہ معنی جو ہے یہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے اور دیگر مفسرین سے ہے، یہی معنی معتبر ہے، لیکن بعض اہل علم نے اس کے ساتھ ایک اور معنی بھی بیان کیا۔ وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ جو فرمایا نا نہیں وہ اٹھتے، اٹھنے سے مراد ہے وہ سودی معاملات کر کے جب اٹھتے ہیں نا تو ان کی حیثیت اس پاگل اور مجنون کی طرح ہوتی ہے کہ جس کو کچھ محسوس نہیں ہو رہا ہوتا، یعنی ان کو صرف اپنے سود اور روپے پیسے سے غرض ہوتی ہے۔ کوئی غریب آدمی بیچارہ مر جائے، کوئی جو مرضی کرے، وہ اپنے نشے میں مدہوش ہیں، جس طرح کہ ایک مجنون آدمی کو کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ دنیا میں جب وہ سودی معاملات کرتے ہیں ایسے وہ دوسرے کو کھانے کی کوشش کرتے ہیں، دوسرے کے منہ کا لقمہ چھیننے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں ان بڑے بڑے اداروں کو، ان بینکوں کو، ان کمپنیوں کو، ان سود دینے والے لوگوں کو دیکھیں وہ کس طرح غریب سے معاملہ کرتے ہیں۔ ان کو اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی کہ یہ مجبور ہے کہ نہیں ہے، اس سے ان کو کوئی غرض نہیں ہوتی۔ تو وہ کہتے ہیں یہ سودی معاملہ کر کے اٹھتے وقت ان کی کیفیت اس پاگل کی سی ہوتی ہے کہ جس کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ دونوں مراد ہو سکتے ہیں۔ سود کی مذمت کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث ہیں، ان میں سے ایک دو سنائی دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ ایک نہر ہے خون کی، اور اس نہر کے کنارے پر ایک شخص ہے، اس نے پتھر رکھے ہوئے ہیں، اور ایک شخص خون کی خونی نہر کے اندر تیر رہا ہے۔ وہ تیرتا تیرتا جب کنارے کے پاس آتا ہے نا تو وہ شخص جو کنارے پر بیٹھا ہے وہ پتھر پکڑ کے زور سے اس کی طرف پھینکتا ہے، وہ اس کے منہ پہ لگتا ہے جا کے، اور وہ پتھر اس کو پھر پیچھے نہر میں پیچھے دھکیل دیتا ہے، اور پھر پیچھے چلا جاتا ہے۔ پھر وہ وہاں سے تیرتا ہوا آتا ہے، پھر یہ کونے والا اس کو پھر پتھر مارتا ہے جو نہر کے کنارے پہ بیٹھا ہے، یہ اس کو پھر پیچھے دھکیل دیتا ہے۔ یہ کون شخص ہے؟ یہ سود خور ہے۔ اور بعض روایات کے اندر آتا ہے ان کے پیٹ بڑے بڑے ہوں گے، بڑے بڑے پیٹوں والے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ سود خور۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے، لعن اللہ آکل الربا و موکلہ و کاتبہ و شاہدیہ، سود کھانے والا، کھلانے والا، لکھنے والا، گواہ بننے والا، ان سب پر اللہ نے لعنت کی ہے۔ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، روایت کی سند میں کچھ کلام ہے لیکن آپ نے فرمایا کہ قرب قیامت ایسا وقت آئے گا
کہ جو بندہ سود نہیں کھائے گا وہ سود کی غبار اس پر ضرور جائے گی۔ اور ابھی ایک ایسا وقت ہے جس میں ہم گزر رہے ہیں، آپ دیکھیں کہ آپ جس کمپنی میں ملازم ہیں، آپ دیکھیں آپ جن سے اٹیچ ہیں، یہ بڑے بڑے ادارے، یہ کمپنیاں، اور یہ سب کسی نہ کسی طرح کوئی نہ کوئی سود سے جڑا ہوا ہے۔ لیکن حد الوسع ہمیں یہ کوشش کرنی ہے کہ ہم سود سے بچ جائیں، ہم پیچھے رہیں۔ جہاں ہم بے بس ہیں وہ الگ چیز ہے، لیکن جہاں تک ہمارے اختیار میں ہے اس کی نوکری کرنا، سودی نظام کی نوکری کرنا، سودی نظام کا باڈی گارڈ بننا، سودی نظام کی گاڑیوں کا ڈرائیور بننا، ان کا کک بننا، ان کی چیزیں کھانا پکانا، ان کے بینکوں میں صفائی کرنا، ان اداروں کے اندر کسی طرح کا پرزہ بننا۔ مشینری کا جب آپ پرزہ بن گئے تو اس کا مطلب ہے آپ اس مشینری کو چلا رہے ہو۔ اگر آپ اس کا پرزہ نہیں بنتے تو پھر آپ بچے ہوئے۔ تو جو بندہ آج ان اداروں میں سے یا کسی کے ساتھ اٹیچ ہے وہ یقیناً وہ دیکھ لے کہ اس کی کیفیت کیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہم کمائیں گے کہاں سے، کھائیں گے کہاں سے۔ وہ بھائی جب آپ نہیں تھے تو تب آپ کو کون دیتا تھا؟ جب آپ اس بینک میں نہیں تھے تو روزی کون دیتا تھا آپ کو؟ اللہ دیتا تھا۔ تو اس کے بعد اللہ نہیں دے گا؟ لیکن آپ دیکھیں، آپ تھوڑی سی دنیا کی خاطر روزانہ کی لعنت لے رہے ہیں، رب کو ناراض کر رہے ہیں۔ اور اکثر طور پر یہ جو اسلامی بینکاری کے نام پر ایک دھوکہ دہی شروع ہے، یہ اکثر حیلہ سازی ہے، اور اس میں اکثر فراڈ کی صورتیں ہیں۔ اسے بچ کے رہے۔ بینک جو بھی ہے یہ اسلام کا نام لگائے یا نہ لگائے، یہ سب کے سب پیچھے سے ایک ہیں۔ صرف اتنا ہے کہ کان یوں نہیں پکڑا جاتا، ذرا گھما کے پکڑا جاتا ہے کہ کسی کو پتہ نہ چلے، تو پکڑا کہاں نہیں جاتا ہے۔ ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا، بلکہ ایک حدیث کے اندر آتا آپ نے فرمایا کہ سود کے 70 دروازے ہیں، ان میں سب سے ہلکا دروازہ ایسے ہے کہ جیسے اپنی والدہ کے ساتھ منہ کالا کرنا، یہ سب سے ادنا درجہ ہے سود کا۔ تو ہمیں حد الوسع کوشش کرنی چاہیے اپنے کاروباروں کو، اپنے معاملات کو اس سود سے پاک کریں۔ ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا، یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے کہا کہ بیع سودی کی طرح تو ہے۔ یہ انہوں نے عبارت ضد اور تعصب کی وجہ سے کہی، حالانکہ اصل عبارت یہ بنتی ہے کہ سود تجارت کی طرح ہی تو ہوتا ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ تجارت سود کی طرح ہے۔ اس کے دو مطلب اہل علم نے بیان کیے۔ ایک اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی حلال کی ہوئی تجارت کو بھی تسلیم نہیں کرتے تھے، یعنی یہ اللہ پر اعتراض کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ پر اعتراض کر رہے ہیں کہ انما البیع مثل الربا، جو بیع ہوتی ہے اس میں بھی پیسے سے پیسہ کمایا جاتا ہے، اور جو سود ہوتا ہے اس میں بھی پیسے سے پیسہ کمایا جاتا ہے، یہ حلال ہے وہ حرام ہے، کیوں؟ یعنی اللہ تعالیٰ پر اعتراض تھا، حالانکہ اللہ تعالیٰ جس چیز کو چاہے حلال کرے، جس کو چاہے حرام کرے، اس کو کوئی نہیں پوچھ سکتا، لیکن انہوں نے اعتراض کیا کہ کیوں؟ دوسرا اس کا معنی اہل علم نے یہ بیان کیا ہے کہ انہوں نے مبالغے کے طور پر یوں کہا، اور بعض دفعہ کسی چیز کا مبالغہ کرتے ہوئے اس کو الٹ دیا جاتا ہے۔ اصل یہ تھا کہ انما الربا مثل البیع، کہ سود بیع کی طرح ہوتا ہے، لیکن انہوں نے مبالغہ کرنے کے لیے کہا او بھائی بیع سود کی طرح ہوتی ہے، یعنی متنازع چیز کو اتفاقی بنا دیا اور اتفاقی چیز کو متنازع بنا دیا۔ یہ ان کی ہٹ درمی تھی۔ اور آج بھی آپ دیکھیں کتنے ایسے ملحد قسم کے لوگ ہیں کہ جو بچوں کو سود اور تجارت کی مماثلت سکھا رہے ہیں۔ میرے سے بعض طالب علموں نے سوال کیا کہ ہمارے ایک پروفیسر ہیں، انہوں نے لیکچر دیا ہمیں اس بات پہ کہ سود اور تجارت ایک تو ہے، کیا فرق ہے اس میں؟ وہی پرانے، یہ کوئی نئی چیز نہیں لے کر آتے، یہ وہ پرانے چبائے ہوئے لقمے ہیں مشرکین کے جو یہ بیچارے دوبارہ بیان کرتے رہتے ہیں، اس کو اپنے منہ میں ڈال کے بڑے خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے بڑا نکتہ اٹھا دیا۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا،
اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب یہی دیا کہ اس کو اللہ نے حلال کیا ہے بے کو، اور سود کو اللہ نے حرام کیا، بس یہی فرق ہے۔ کوئی آپ سے پوچھے کہ سود اور اس میں کیا فرق ہے، اس سے کہو کہ فرق میرے رب نے یہ کیا، تجارت حلال رکھی ہے، سود حرام رکھا ہے، یہ فرق ہے۔ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ، بس جس کے پاس نصیحت آ گئی اس کے رب کی جانب سے، سود کے بارے میں اس کو پیغام مل گیا کہ رب نے اس کو حرام کیا، فَانْتَهَىٰ، پس وہ رک گیا سود لینے سے، فَلَهُ مَا سَلَفَ، اس کے لیے وہ ہے جو گزر چکا۔ یعنی اگر کوئی بندہ اس کو یہ حکم نہیں پہنچا تھا، یا وہ پہلے دیندار نہیں تھا، بے دین کی زندگی گزارتا تھا، اس کے بعد اس سے سچی توبہ کی، اللہ سے معافی مانگی، تو سود سے جو اس نے پہلے حاصل کر چکا ہے اس کو جلانے کی، پھینکنے کی، ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ توبہ کر لے، توبہ اس کے پہلے والے گناہ کو مٹا دے گی، کیونکہ ثابت نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان ہونے والوں کو کہا ہو کہ کفر کی حالت میں جو تم نے کمایا تھا وہ بھی ضائع کرو، کیوں؟ اس میں تم نے حلال و حرام کی کوئی تمیز نہیں کی تھی، ایسا کچھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ تو ثابت کیا ہے؟ ثابت یہی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ توبہ کرے بس۔ ہاں، علم ہونے کے بعد اور توبہ کرنے کے بعد اگر وہ ایسا کرے گا، وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اس کے لیے وہ ہے جو وہ گزر چکا، یعنی توبہ سے پہلے جو ہو گیا سو ہو گیا، اور اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، جو سود والا معاملہ دوبارہ کرے گا یہ آگ والے لوگ ہیں، جب علم ہو گیا پھر نہیں، ہم فیہا خالدون، یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ ہمیں اس آیت مبارکہ کو سمجھنے کی اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔